اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ انور جو تھا نا، وہ سب سے زیادہ حسین تھا۔ سب سے زیادہ حسین میرے کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک تھا، اور ایسا چہرہ مبارک تھا کہ شاہ عبدالحق محدث شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے کریم آقا علیہ السلام میرے خواب کے اندر آئے اور مجھے اپنے دیدار سے نوازا، مجھے اپنی زیارت کروائی، اور جب مجھے اپنی زیارت کروائی تو میں نے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یوسف کے بارے میں ہم نے سنا کہ یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو دیکھے تو یہ حالت نہیں ہوتی، اس کی وجہ میرے آقا نے فرمایا اے عبدالرحیم بات سن، اللہ پاک نے میرے چہرے کے اوپر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر ایک پردہ بھی ہٹ جائے نا تو کسی میں طاقت ہی نہ ہو مجھے دیکھ لینے کی۔ اور میرے آقا کے کتنے صحابی ہیں، کتنے صحابی ہیں، کسی صحابی نے نا میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کو ایسے دیکھا نہیں ہے، تابی نہیں ہوتی تھی، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ چاند صحابہ ہیں جنہوں نے میرے آقا کے حسن کو بیان کیا ہے، وہ بھی کیسے دیکھتے تھے؟ ہاتھ رکھ کے بیچ میں سے دیکھتے تھے، بیچ میں دیکھتے تھے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھتے تھے میرے آقا۔ وہ ہے نا حضرت صحابیہ ہیں، صحابیہ، وہ کہتی ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی دیکھنے کی حاجت ہوئی، تو دیکھنے کی حاجت جب ہوئی نا تو میں اپنے والد کے ساتھ میں نے کہا آج حضور کے چہرے کو دیکھوں گی، حضور کے چہرے کو دیکھوں گی۔ کہہ رہے میں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھنے کے لیے، حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے لیے آگے گئی، میرے والد میرے ساتھ ہے، اور میں نے بس ایسے دیکھا تو تاب نہ لا سکی کہ دیکھوں حضور کے چہرے کو، والضحیٰ والچمکتا چہرہ، اور واللیل کی زلفیں تھیں۔ کہہ رہے مجھے تاب ہی نہیں تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ کہہ رہی ہمت بڑھی نا، میری ہمت بڑھی تو میں نے دیکھا بھی تو حضور کے قدموں کو دیکھا۔ کہہ رہے میں نے حضور کے قدموں کو دیکھا، حضور کے چہرے کو نہ دیکھ سکی، تاب ہی نہیں تھی کوئی حضور کے چہرے کو دیکھ۔ اور میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا تھا اور قد مبارک کے درمیانہ قد تھا، لیکن حضور جماعت سے ایسے آتے تھے نا، صحابہ کی جماعت سے ایسے آتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ حضور سے لمبے قد کے صحابہ کرام بھی تھے، اونچے قد کے صحابہ کرام بھی تھے، لیکن جب میرے آقا صحابہ کے ساتھ چلتے تھے نا تو سب سے بڑا قد میرے آقا کا لگتا تھا، کوئی اونچا ہو ہی نہیں سکتا تھا میرے آقا سے۔ کہہ رہے میں نے ہمت کر کے نا آقا علیہ السلام کے قدموں کو دیکھا، اور قدموں کو دیکھ کر جو انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی ہے نا، ساتھ والی انگلی انگوٹھے کے ساتھ والی، کہہ رہے میں نے اس کو دیکھا۔ یقین کرو یقین کرو یقین کرو، جب سے حضور کے انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی کو دیکھا ہے اس کا نشہ ہی نہیں جاتا مجھ سے، چہرے کی بات کیا کروں، اس کا نشہ ہی نہیں جاتا۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پردوں کے اندر کیا رکھا تھا، لپیٹ کر رکھا تھا، چھپا کر جمال مستور عطا کیا گیا تھا میرے آقا علیہ السلام کو۔ اگر پردے ہٹ جاتے تو ابھی کسی میں تاب نہیں تھی وہ دیکھتا، اور پردے ہٹ جاتے پھر کسی کی تاب ہوتی وہ دیکھتا۔ تو اما عائشہ نے بھی اس کا جواب دیا، کہہ رہا ہے یوسف کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی نا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی۔ کہہ رہی ایک دفعہ وہ میرے آقا کو دیکھ لیتی نا تو کیا ہوتا اماں جی، کیا ہوتا اگر وہ آقا کو دیکھ لیتی؟ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اگر انہوں نے تو یوسف کو دیکھا، کاش وہ میرے سرتاج کو دیکھتی، میرے آقا کو دیکھتی، اماں جی کیا ہوتا؟ کہہ رہے پھر چھریاں ہاتھوں پہ نہ چلتی، دل پہ چلتی، پھر ہاتھوں پہ نہ چلتی، چھریاں کہاں پہ چلتی؟ دل پہ چلتی ہیں۔ اور یہ میرے آقا کا حسن مبارک ہے، میرے آقا کو اللہ نے بے پناہ حسن عطا کیا، انشاءاللہ ایک دو جمعے اس پہ میں لگاؤں گا۔ لیکن ابھی جو میں آپ حضور کے حسن کے صرف انسان دیوانے نہیں تھے، صرف انسان دیوانے نہیں تھے، بے جان چیزیں میرے آقا سے محبت کر، بے جان چیزیں۔